اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا، اللہ کا شکر ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین کی نسبت سے ہمیں یہاں پہ جوڑا۔ حالانکہ بہت سارے اسکول ہیں، بہت سارے انسٹیٹیوشنس ہیں، لیکن سب کے یہاں ضروری نہیں ہے کہ ایسا پروگرام میسر ہو، یہ اللہ کی طرف سے ہوا ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کا اس پر شکر گزار ہوں۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے نعمتوں کے اندر اضافہ کریں گے۔ محترم خصوصاً طلباء حضرات، ہمارا بھی ایک دور تھا، ہم بھی جو ہے انہی چار دیواریوں سے فارغ ہوئے ہیں، جس طرح نے مولانا نے کہا۔ آدمی جو ہے محنت کرتا ہے، یہاں پہ جو ہے ماشاءاللہ ایجوکیشن پر ہے، اس کے پیچھے گول سے، انٹینشن سے، ایسا نہیں ہے کہ یہاں پہ بنا انٹینشن کے، بنا گول کے کوئی آئے ہیں، اپنی نیندوں کو قربان کر کے، چاہے من لگے یا نہ لگے، صبح اٹھ رہے ہیں اور روزانہ اسکول میں آ رہے ہیں، اور سالانہ کے اعتبار سے فیس بھی بھر رہے ہیں۔ ایسا 10 تک چلے گا، پھر جو ہے پی یو سی ہوگا، پھر ڈگری ہوگی، اللہ چاہے تو ماسٹرز ہوگا۔ اس سب کے پیچھے جو ہے ایک مقصد ہے۔ ان سب چیزوں سے مقصد یہ ہے کہ ہماری زندگی اچھی ہو جائے۔ آج اگر ہم کرائے کے گھر پر ہیں، کل ہمارا خود کا گھر بن جائے۔ تمام کے مقصد کے تحت ہم یہاں پر آئے ہیں، ایسا نہیں کہ یوں ہی آئے ہیں۔ اسی طرح جو ہے ایک وقتی طور کی محنت ہے، ایک وقتی طور کی فکر ہے، ایک دنیا کی حد تک فکر کہہ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے، اللہ چاہے تو ہماری اس علم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب کریں گے۔ اللہ محتاج نہیں ہے، اللہ ہماری محنتوں کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ چاہے جس کی چاہے اللہ تعالیٰ زندگی بناتے ہیں۔ ایک شکل ہے، ایک سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چونکہ دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے، گویا ہم ایک سبب کو اختیار کر رہے ہیں، لیکن نظر ہماری اللہ کے اوپر ہو، نظر ہماری اللہ کے اوپر ہو۔ اللہ چاہے تو اس سبب کے اندر ہمیں جو ہے کامیابی دیں گے۔ تمام چیزیں اللہ کے ہاتھ میں، اللہ بڑے قدرت والے ہیں۔ دنیا کیا ہے؟ دنیا جو ہے بہت مختصر کی چیز ہے۔ دنیا کی حقیقت جیسے آپ جو ہے تھوڑی فلائٹ پکڑ لیں، اگر آپ میں سے کسی نے جو ہے یہاں پہ جو ہے فلائٹ کے اوپر سفر کیا ہوگا، ان کے سامنے دنیا کی حقیقت ہوگی۔ تھوڑا سا آدمی اوپر جائے، یہ دنیا جو ہے معمولی سی نظر آتی ہے۔ یہ جتنے بڑے بڑے فلائٹس تھے، یہ جتنے بڑے ایئرپورٹس تھے، یہ جتنے بڑے رن ویز تھے، یہ معمول تھوڑی سی جو ہے مقام کے اوپر اتنی بحیثیت نظر آتی ہے۔ اس سے تھوڑے اور ذرا اوپر جائے، تھوڑی ذرا اور اوپر جائے، یہ دنیا گویا جو ہے ایک بول کے مانند نظر آئے گی۔ دنیا بہت چھوٹی زندگی ہے، بہت سی چھوٹی سی چیز ہے۔ فرمایا کہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے سورج اتنا بڑا کیا ہے، گویا جو ہے اس کے اندر جو ہے 13 لاکھ sun is جو ہے bigger than 13 lakhs bigger time earth, our planet. We could literally fit 13 lakhs earth in the sun. اللہ نے اتنا بڑا خالی ایک پلانٹ پہ کیا ہے۔ اللہ نے اتنا بڑا جو ہے ایک پلانٹ کیا ہے۔ اب اتنے کتنے سن ہیں؟ اب اس کے اندر
اب اس کے اندر کتنے سن ہیں ہم سوچ بھی نہیں سکتے. ہاں ہماری گیلیکسی ہے، ملکی وے گیلیکسی ہے، اور اس کے علاوہ کتنی گیلیکسی ہے، اب وہاں تک ہم نہیں پہنچے. اللہ نے جو علم دیا ہے انسانوں کو بہت تھوڑا سا علم دیا ہے. ہاں بعض چیزوں کو جو ہے ہم جو ہے ٹیلیسکوپ سے دیکھ رہے ہیں، دوسری جو ہے ذریعے سے دیکھ رہے ہیں. بعض چھوٹی چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم مائکروسکوپ سے ذریعے دیکھ رہے ہیں، بعض دور کی چیزوں کو ہم ٹیلیسکوپ کے ذریعے دیکھ رہے ہیں، اور بعض چیزیں ایسی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذریعے ہمیں بتایا ہے. ہاں جن کو کوئی ٹیکنالوجی پروو نہیں کر سکتی. جیسے قبر ہے، اللہ رب العزت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتایا کہ قبر جو ہے یا تو جنت کی باغوں میں سے ایک باغ ہوگا یا تو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہوگا. اب جو کوئی ٹیکنالوجی مل کر جو ہے وہاں پر رسائیت نہیں کر سکتی. علم جو ہے اللہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں پہنچایا ہے. اسی طرح جنت کا علم ہے، جہنم کا علم ہے، اسی طرح آخرت کا علم ہے. آخرت کے اندر اللہ رب العزت جو ہے تمام انسانیت کو جوڑیں گے، وہ ایک بڑا اجتماع ہوگا. 4 سوالات ہوں گے. جب تک آدمی جو ہے ان 4 سوالات سے فارغ نہیں ہوگا تب تک ان کے پیر وہاں سے نہیں ہلیں گے. علم جو ہے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچایا ہے. محترم بھائیوں بزرگوں دوستو، اللہ رب العزت کی قدرت جو ہے بہت بڑی ہے. جس طرح اللہ کی ذات کے اندر کوئی شریک نہیں ہے، اسی طرح جو ہے اس کی صفات کے اندر بھی کوئی شریک نہیں ہے. ہاں اللہ بڑے قدرت والے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ جو ہے بنا باپ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بچے کو پیدا کر کے دکھایا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جو ہے بنا باپ کے پیدا کیا. اسباب کے محتاج میں اور آپ ہیں. اللہ رب العزت اللہ کی قدرت ہے. ہاں جہاں سے انسان کی سوچ ختم ہوتی ہے وہاں سے جو ہے اللہ کی قدرت شروع ہوتی ہے. ہاں اللہ رب العزت نے جو ہے 300 سال سلایا. سورہ کہف کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک جماعت کو جو ہے جو اپنی دین کی حفاظت کے لیے اپنی بستی کو چھوڑ کے نکلے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو 300 سال جو ہے ان کو سلا کر دکھلایا. اگر اللہ چاہے بے جان چیز سے نکال کر اللہ تعالیٰ جاندار چیز کو بنانے کے اندر قدرت رکھتے. جس طرح اللہ رب العزت نے صالح علیہ السلام کی قوم کے لیے، صالح علیہ السلام کے لیے پہاڑ سے ایک نان لیونگ تھنگ ہے، اللہ رب العزت نے اس سے جو ہے ایک لیونگ بینگ کو جو ہے نکال کے دکھایا. ہاں کیا ہے؟ پہاڑ سے جو ہے ایک اونٹنی کو اللہ تعالیٰ نے نکال کر دکھایا. تمام چیزوں کی قدرت اللہ کے ہاتھ میں. اس اللہ کو ہمیں اپنا بنانا ہے، اس اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق جوڑنا ہے. اگر وہ اللہ ہمارا بن جائے گا ہماری تمام چیزیں حل ہو جائے گی، ہم تمام مسئلے حل ہو جائیں گے. اس کے لیے اللہ رب العزت نے جو ہے ہمیں دین دیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، انبیاء علیہ السلام کو بھیجا. ہاں ایک چھوٹا سا عرصہ دے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تھا. 23 سال کی مدت دی گئی تھی، اور گول کیا تھا؟ قیامت تک آنے والے انسان کو کس طرح ہدایت مل جائے. اتنا بڑا جو ہے گول تھا، اتنا بڑا مشن تھا کہ قیامت تک آنے والے انسان کو کس طرح جو ہے ہدایت مل جائے. اور اس کے لیے وقفہ کتنا دیا گیا تھا؟ اس کے لیے وقفہ جو ہے 23 سال کا وقفہ دیا گیا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس 23 سالہ کے اندر ایک جماعت تیار کی جن کو میں اور آپ سبھی جانتے ہو، صحابہ کی جماعت ہے. جنہوں نے جو ہے پوری دنیا کے پھیل کر جو ہے اس دین کو مجھے اور آپ تک پہنچایا ہے. اور جو بھی جو ہے قیامت تک یہ دین پہنچے گا تو اللہ تعالیٰ ان کا کریڈٹ جو ہے صحابہ کو ملے گا، اور اس کے اندر جو بھی حصہ لیں گے ان کو ملے گا، اور ان کا پورا کرتے کرتے جو ہے ان تمام چیزوں کا ثواب جو ہے وہ ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جائے گا.
اس لیے محترم بھائیوں، مجھے دوستو، اس امتی ہونے کے ناطے یہ میرا اور آپ بھی مقصد ہے، میرا اور آپ کا بھی یہی مقصد ہے کہ کس طرح ہم لوگوں کے لیے امپیکٹو بن جائے۔ اسی لیے جو ہے ایک مرتبہ حضرت ربیع ابن عامر رضی اللہ عنہ رستم کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں، جو روم کا سپہ سالار ہے، چانسلر ہے، اس کے دربار میں جو ہے ایک معمولی صحابی رستم ربیع ابن عامر رضی اللہ عنہ جب ان سے پوچھتے ہیں رستم، جب اس نے پوچھا کہ آپ کیوں آئے ہیں، تو انہوں نے فرمایا ہم آئے نہیں ہیں، ہمیں اللہ نے بھیجا ہے۔ یہی میرا اور آپ کا سوال ہو، اگر ہم سے کوئی پوچھے، یہی ہمارا اور آپ کا جواب ہو، ہم آئے نہیں ہیں، ہمیں اللہ نے بھیجا ہے۔ دنیا کے اندر لگ بھگ جو ہے 700 کروڑ 800 کروڑ کیا ہے انسان ہے، ہیومن بینگز ہے، اس کے اندر غالباً کتنے ہوں گے مسلمان؟ 100 کروڑ یا 200 کروڑ مسلمان ہوں گے۔ 1 ریشیو کیا ہے؟ 1:4 ریشیو ہے، لگ بھگ ایک مسلمان کے اوپر 4 نان مسلم ہے۔ اب میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم لوگ جو ہے ان کے سامنے اس زندگی کو رکھیں۔ اگر ہم ان کے سامنے زندگی کو رکھیں گے تو اسلام لانے کے بعد مجبور ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی تاثیر رکھی ہے، یہ دین جو ہے پوری دنیا کے اندر پھیل گیا، ایسے تلوار کے بلبوتے کے اوپر وعظ و تقریر سے نہیں پھیلا، وہ صحابہ کی اخلاق کی وجہ سے پھیلا ہے، وہ شریعت کی چلنے کی وجہ سے پھیلا ہے۔ کتنے جو ہے کنٹریز ایسے بس جو ہے اخلاق کے جو ہے بنیاد کے اوپر جو ہے کنٹریز فتح ہو گئے، ساری کنٹری کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن گیا۔ صحابہ کو اخلاق دیکھ کر لوگ ان سے پوچھتے تھے کہ آپ کیا چاہتے ہیں، تو صحابہ کہتے تھے ہم آپ سے کچھ نہیں چاہتے، بس ہمارے جیسے بن جاؤ۔ اب میں یہاں پر بیٹھ کر یا آپ میں سے کوئی بھی جو ہے اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا، اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ چاہتے ہیں تو آپ ایک نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے جیسے بن جاؤ۔ اللہ معاف کرے، ہمارے اندر جو ہے بہت کمزوری ہے، دین کے اعتبار سے ہم بہت پیچھے ہیں، لیکن صحابہ جو ہے وہ چلتا پھرتا قرآن تھے، وہ چلتے پھرتے جو اسلام کے جو ہے آئیڈیل تھے، ایک نمونہ تھے، وہ جہاں پر بھی جاتے تھے اسلام پھیلتا تھا۔ وہی ویسے ہی ہماری زندگی ہو، ہماری مثال ایسی ہے جس طرح ایمبیسڈرز کی ہوتی ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اسلام کا ایمبیسڈر بنا کے پیدا کیا ہے، جانتے ہو نا ایمبیسڈر کے معنی؟ ہر کنٹری کے اندر ہر کنٹریز کی جو ہے ایمبیسی ہوتی ہے، وہاں کے جو ہے ان کے پرٹیکولر کنٹریز کے ایمبیسڈرز ہوتے ہیں، وہاں پہ ڈپلومیٹس ہوتے ہیں، کنٹری ملک کے درمیان بات ہوتی ہے، ان کو ایمبیسڈرز کہا جاتا ہے۔ اسی طرح جو ہے میں اور آپ بھی ہر ایک یہاں پر بیٹھنے والا اسلام کے ایمبیسڈرز ہیں۔ ہماری زندگی کو دیکھ کر سامنے والے کو جو ہے اسلام کی تعلیم پہنچ جائے، چاہے سامنے والا مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، ہماری زندگی کو دیکھ کر سامنے والا متاثر ہو جائے۔ پتہ نہیں آپ جو ہے کل جو ہے کس کس ملک کے اندر کن کن جو ہے آرگنائزیشن کا آپ حصہ بنیں گے، پتہ نہیں کوئی جو ہے یوروپ میں ہوگا، کوئی جو ہے یونائٹڈ اسٹیٹس میں ہوگا، کوئی آسٹریلیا میں ہوگا، کوئی فلاں ملک کے اندر ہوگا، وہاں کسی جو ہے بڑے بڑے آرگنائزیشن کا حصہ ہوں گے، بڑی بڑی کمپنیز کا حصہ ہوں گے۔ اب اس پرٹیکولر آرگنائزیشن کے اندر اس پرٹیکولر جو ہے آرگنائزیشن کے اندر آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، وہاں پر رہتے ہوئے جس طرح ہم نے بھی سابقہ پڑھتا تھا، جب ہم بنگلور کے اندر جو آفس میں کام کرتے تھے ہمیں بھی سابقہ پڑھتا تھا۔ اب آپ جہاں پر بھی جائیں، چاہے ملک کے اندر ہو، یہاں پہ جو ہے فورن کے اندر ہو، گلف کنٹریز کے اندر ہو، جہاں پر بھی جائے یو ول بی آلویز سراؤنڈیڈ بائی نان مسلمس اونلی، کیونکہ انہی کی تعداد زیادہ ہے۔
اب یہ ہمارے لیے بہت بڑی اپورچونٹی ہے. ہاں اب ہم باتیں سے جو ہے انہیں بتا نہیں سکتے. کمپنی کے کچھ شرائط ہوتے ہیں, کمپنیز کے کچھ پروٹوکول ہوتے ہیں, کسی بنیاد کے اوپر ہمیں ہائر کیا جاتا ہے, وہاں پہ دین کے کام کے لیے ہائر نہیں کیا جاتا ہمیں. لیکن اسلام کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہم جو ہے اپنا مقصد چھوڑے. ہاں اگر ہماری زندگی جو ہے صحیح معنی کے اندر اسلام کی زندگی ہوگی, اس میں سے دو چیز ہوگی, یا تو سامنے والا آپ کو دیکھ کر, آپ کی زندگی کو دیکھ کر یا تو اسلام کے قریب ہوگا یا تو اسلام کے دور ہوگا. اگر ایک مسلمان آپ جو ہے کسی کمپنی کا جو ہے ایک حصہ ہے اور آپ کا کلیگ جو ہے ایک مسلمان ہے, تو سمجھو آپ نے اس کے ساتھ جو ہے تین مہینہ ان کے ساتھ کام کیا. آپ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے, آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے, آپ کا امپیکٹ اس کے اوپر اتنا پڑنا چاہیے کہ اگر وہ پہلے جو ہے نماز نہیں پڑھتا تھا, اگر آپ کی وجہ سے جو ہے وہ نماز پڑھنے والا بننا چاہیے. اگر آپ کا کلیگ جو ہے نان مسلم ہے اور آپ دونوں جو ہے 3 مہینہ 6 مہینے ساتھ میں کام کیا, تو آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے آپ کو جو ہے 3 مہینہ دیکھ کر 6 مہینہ آپ کے ساتھ رہ کر اب اتنا اس کا تاثر ہونا چاہیے, آپ کے اس کے اوپر اتنا امپیکٹ ہونا چاہیے. اگر وہ پہلے جو ہے اسلام کا دشمن تھا, وہ اسلام کو ہیٹ کرتا تھا, آپ کو زندگی کو دیکھ کر, آپ کی جو ہے 24 آور روٹین کو دیکھ کر اب وہ جو ہے اسلام کو پسند کرنا چاہیے. یہ میرا اور آپ کا مقصد ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مجھے اور آپ کو پیدا کیا ہے. ہاں اللہ تعالیٰ نے کتنے لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے کام لیا ہے. صحابہ سے اللہ تعالیٰ نے کس طرح کام لیا. حضرت مصعب بن عمیر ایک نوجوان عمر کے صحابی تھے, ایک بڑے گھرانے کے صحابی تھے, مسلمان ہوئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی محنت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ہے مدینے کے لیے بھیجا. ابھی ہجرت نہیں ہوئی. ہجرت سے پہلے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نوجوان صحابی کو جو ہے ایک شہر کی محنت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے لیے بھیجا. انہوں نے جو ہے 1 سال محنت کی وہاں پہ. فرمایا ہم نے کہنے والوں سے سنا, علماء سے سنا کہ مدینہ کے اندر کوئی گھرانہ ایسا باقی نہیں تھا جس گھر کے اندر اسلام نہیں پہنچا ہو. حالانکہ چند سال مسلمان رہے. کتنے سال مسلمان رہے؟ جنگ احد کے اندر وہ شہید ہو گئے. جنگ احد کب ہوئی تھی؟ ہجرت کے ابتدائی دور کے اندر جنگ احد ہوئی تھی. جنگ بدر کے بعد چند سالوں کے بعد جنگ احد ہوئی تھی. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ اسلام کے فلیگ بیئرر تھے اس جنگ کے اندر. حالانکہ ابھی چند سال بھی مسلمان نہیں ہے, ابھی عمر 20 سال کی بھی عمر نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا کام ان سے لیا کہ جتنی جو ہے جنت پورے مدینے والوں کی ہوگی, اتنی ایک جنت جو ہے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی ہوگی. ویسی امپیکٹو زندگی میری اور آپ کی ہو. اللہ تعالیٰ کام لیتے ہیں, لیکن شرط ہے کہ ہمارے اندر طلب ہو. اگر ہمارے اندر طلب ہے کہ ہم کچھ کام کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ہم سے کام لیں گے انشاءاللہ, کیونکہ کام اللہ لیتے ہیں. صحابہ سے اللہ تعالیٰ نے کام لیا. اس کام کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ نے دعوت و تبلیغ سے بھی ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے کتنے لوگوں سے کام لیا. جیتے جاگتے ہمارے پاس مثالیں ہیں. حضرت پروفیسر جو ہے ثناء اللہ صاحب اپنے ابھی بھی حیات سے ہیں, وہ اپنی ہائر سٹڈیز کے لیے فرانس میں گئے تھے کہ وہاں پر دیکھا, اپنی چھٹیوں کے اندر وقت لگایا تھا, جماعت کے اندر گئے تھے کہ وہاں پر دیکھا, جب ان وہاں کی ڈائریکٹری کو دیکھی کہ مسلمان کے نام کے لوگ تو بہت ہیں, لیکن کچھ مسلمانوں کا ماحول نہیں نظر آ رہا ہے, کچھ نمازوں کا ماحول نظر نہیں آ رہا ہے. ایک آدمی ایک فورن کنٹری کے اندر جا کر وہاں پر جو ہے فکر کرتا ہے, اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے وہاں پر جو ہے اسلام آنے کا ذریعہ بناتا ہے. ابھی بھی پرانی مثال نہیں ہے, ابھی بھی حیات کے اندر ہے وہ. اللہ تعالیٰ نے ان سے کام لے کر دکھایا.
اسی طرح جو ہے یو ایس کے اندر ایک مفتی ہے، مفتی عثمان صاحب بول کے، ہاں، جن کا آرگنائزیشن ہے ون پاتھ فاؤنڈیشن بول کے، جو غیروں کے اندر جو ہے محنت کرتے ہیں، اسٹریٹ دعوت دیتے ہیں. وہ اپنے بارے میں کہہ رہے تھے کہ وہ جو ہے ایک مافیا کے اندر تھے. اپنی ابتدائی دور کے اندر جب آپ کی عمریں تھی ان کی، وہ امریکن مافیا کے اندر تھے. حالانکہ ان کا جو ہے تعلق پڑوس کے ملک کے اندر تھا، لیکن جو ہے وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دی اور میں نے جو ہے جماعت کے اندر 4 مہینہ لگایا. پھر جو ہے ان کا ایک علمی سفر ہوا، وہ وقت کے عالم بن گئے، پھر وقت کے مفتی بن گئے. آج جو ہے امریکہ کے اندر وہ کام کر رہے ہیں، ان کے ہاتھوں کے اوپر لوگ مسلمان ہو رہے ہیں. کتنے عیسائی لوگ، یہودی لوگ ان کے ہاتھوں کے اوپر اسلام کو قبول کیا. اسی طرح جو ہے پڑوس کے ملک کے اندر جو ہے ایک بنوریا بول کے جو ہے ایک مدرسہ ہے. ان کے خود جو ہے فرما رہے تھے، جو محتمی میں فرما رہے تھے کہ ان کے مدرسے کے اندر، ان کے آرگنائزیشن کے اندر 55 کنٹریز کے اسٹوڈنٹس ہیں. 55 کنٹریز کے اسٹوڈنٹ وہاں پر جو ہے علم سیکھنے کے لیے آ رہے ہیں. تو انہوں نے جو ہے اپنے جو ہے فور فادرز کے بارے میں کہہ رہے تھے. جب ہندوستان کا پورا جو پہلے جو ہے پڑوس ملک الگ نہیں ہوا تھا، پارٹیشن نہیں ہوا تھا، پہلے جو ہے جہازوں کا سفر ہوتا تھا، بڑی بڑی بورڈز کے اوپر ایک دوسری کنٹری میں سفر ہوتا تھا. وہ اپنے جو ہے فور فادر، گرینڈ فادر کے بارے میں بتا رہے ہیں. اب جو ہے اس جو ہے آرگنائزیشن کے جو ہے ہیڈ ماسٹر ہے، وہ اپنے فور فادرز جو بنیاد رکھی تھی اس مدرسے کی، جس مدرسے کے اندر 55 کنٹریز کے اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ان کے اپنے فور فادرز کے بارے میں کہہ رہے ہیں، اپنے جو ہے گرینڈ فادر کے کہہ رہے ہیں کہ ان کو جو ہے ایک آدمی نے جو ہے کہ ان کو جو ہے وہ جو ہے پارسی مذہب کو ماننے والے تھے. جو ہے ہیڈ ماسٹر ہے، ان کے گرینڈ فادر کون ہیں؟ پارسی مذہب کو ماننے والے تھے، وہ مسلمان نہیں تھے. تو انہوں نے کہا کہ میں جو ایک ملک کا سفر کر رہا تھا اور مجھے کسی ساتھی نے آ کر دعوت دی اور جو ہے میں نے ان کی دعوت کو قبول کیا اور میں نے جماعت کے اندر وقت لگایا. آج جو ہے وہاں پر جو ہے بنیاد کس نے رکھی تھی؟ اگر چند سال پیچھے جائے، ان کی بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ ان کی بیک گراؤنڈ جو ہے ایک نان مسلم گھرانے کا بیک گراؤنڈ ہے. کتنے ہی ایسے لوگ ہیں ہاں جو ہے اسلام کے خلاف لکھنے کے لیے گئے تھے اور اسلام قبول کر کے آ گئے. کتنے سارے امریکن، ایک ویٹرن تھا جو آرمی کے اندر جو حصہ لیا تھا، اس کا نام ٹام ڈگن ہے. اس نے گھر سے اس نیت سے نکلا تھا کہ مسجدوں کو اڑا دوں گا. آج جو اسی مسجد کا جو ایک خطیب ہے، وہاں پر امام ہے. وہ اللہ تعالیٰ کن کن سے کام لے رہے ہیں، کن کن لوگوں سے کام لے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، ہم اس سے زیادہ لائق ہیں. یہ میرا اور آپ کا کام ہے، یہ میرا اور آپ کا مقصد ہے. اگر ہم اس کام کو نہیں کریں گے، ایسا ہی ہوگا. اللہ تعالیٰ جو ہے غیروں کو جو ہے ہدایت دے کر اللہ تعالیٰ ان سے کام لیں گے انشاءاللہ. تو اس لیے جو ہے ہم اپنی زندگی کو، مقصد کو سمجھے. ہاں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے ہی نہیں بھیجا ہے. جس زندگی کی ہم تمنا کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس بہت سارے پیسے ہو، بہت سارے جو ہے دولت ہو، ان چیزوں کے رہتے ہوئے کتنے لوگ جو ہے سوسائڈ کر رہے ہیں. جن زندگی کی ہم تمنا کر رہے ہیں، ہم ڈریم کر رہے ہیں، وہ چیزیں رہتے ہوئے لوگ جو ہے سوسائڈ کر رہے ہیں. ہاں، اللہ تعالیٰ نے جو ہے کامیابی اپنے دین کے اندر رکھی ہے. اللہ تعالیٰ نے سکون اپنی یاد کے اندر رکھی ہے. اس کے لیے جو ہے محنت ہوتی ہے. ماشاءاللہ آپ کے بھی اکیڈمکس کے بعد آپ کی بھی چھٹیاں آتی ہیں، اور ماشاءاللہ اسی کے اعتبار سے سالانہ اجتماع ہوتا ہے. اب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ساتھی غالباً کتنے 200-300 اسٹوڈنٹس ہوں گے وہاں پہ. اب ہم میں سے سب کی ذمہ داری ہوتی ہے. اب وقتی ذمہ داری یہ ہے، یہاں پر ہر بیٹا ہوا آدمی اس بات کی دعوت چلائے، اس بات کی فکر کرے کہ میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جو ہے اجتماع کے اندر لے کے آؤں گا. فکر کریں گے انشاءاللہ. اور اسی طرح جو ہے اپنی چھٹیوں کے اندر، اپنے اکیڈمکس کے بعد خصوصی 10ویں کے طلبہ جو ہیں، خصوصی جو ہے 10ویں کے طلبہ جو ہے اپنی جو ہے جماعتیں بنائے. ہاں،
اپنی جو طلبہ خصوصی 10ویں طلبہ جو ہے اپنی کلاسز کے بعد جو ہے اپنی مکمل چلے کی جماعت بنائیں. ہاں ہم ایسے ساتھیوں کو تیار کریں چلو ہم اس بات سے یاد کریں ہم مجھے پہلے بار جو ہے حسن لے کے گیا تھا, مجھے پہلے جو ہے منام لے کے گیا تھا, مجھے فلاں آدمی نے بلایا تھا, مجھے مرکز کیا ہے نہیں پتا تھا. اب اس میں تو کتنے ساتھی ایسے ہوں کہ جن کو مرکز کیا ہے نہیں پتا, جن کو گش کیا نہیں پتا, گش کیا ہے نہیں پتا. ہم جو ہے کسی کے عمل کو پہلے عمل کو ذریعہ بنے کہ میں نے جو ہے فلاں آدمی کو, ہمیں اس بات سے یاد کرے کہ پہلے بار جو ہے مجھے اجتماع کے اندر فلاں آدمی لایا تھا, مجھے مرکز کیا ہے معلوم نہیں تھا, مجھے مرکز کہاں ہے معلوم نہیں تھا, مجھے فلاں آدمی لے کر آیا تھا. میرے زندگی میں 3 دن جماعت میں نہیں گیا تھا, 1 دن جماعت میں نہیں گیا تھا, مجھے فلاں آدمی نے, مجھے فلاں دوست نے مجھے بلایا تھا. ہم ایسے لوگوں کو ذریعہ بنے, فکر کریں گے انشاءاللہ.